اعتکاف کی شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ بندہ ان باتوں پر کاموں پر عمل کرے گا تو پھر ہی اعتکاف ہوگا، ورنہ ٹوٹ جائے گا، فاسق ہو جائے گا، یا کہہ لیں کہ مکروہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ جو اصل شرائط ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر فرمائیے۔ میں شرائط ذکر کرنے سے پہلے ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں اپنا ہیلپ لائن نمبر بھی دیں آپ۔ بہت اچھے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی ایک ساتھی لائیو کال لینا چاہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کمنٹس کرتے ہیں وہ زیادہ کمنٹس ہونے کی ویسے ہی گزر جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ جو ٹیم ہے وہ نظر تو رکھتی ہے جی، لیکن سم ٹائم جو ہے وہ لوگ ویسے اگر کال کرنا چاہیں تو ایک نمبر۔ جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ جو شرائط ہیں ان میں ایک ہے وہ شرائط کی جن سے ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اعتکاف شروع ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، مثال کے طور پر جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے اس نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے یا اس نے نیت کرنی۔ اگر کوئی شخص بیٹھتا ہی بعد میں ہے یا وہ نیت کرتا ہے تو اس کا ٹوٹنا کیا ہونا، کیا اس کا تو شروع ہی نہ ہوا۔ جی بالکل۔ اعتکاف ہونے کے بعد جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان میں سب سے پہلے روزہ اس کا مد نظر ہونا چاہیے، اس کا روزہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ ایون کہ علماء نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ غسل کی 3 قسمیں ہیں، غسل واجب، غسل سنت اور غسل نفل۔ غسل واجب تو جو حاجت ہوگی جنابت کی صورت میں، غسل سنت جمعے کا غسل جو ہے وہ والا۔ ایک غسل نفل ہے، ایسے ہی بندہ روزہ لگ رہا تو ٹھنڈے ہونے، اس کا بھی منع فرمایا، ٹھیک ہے، کہ وہ بغیر حاجت اور بغیر ضرورت ہے وہ بھی جو کرنا جو ہے وہ منع فرمایا۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں تو بلا وجہ جا کے ٹوٹیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، جی اس کا بھی منع فرمایا۔ یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے اگر کثرت ہوتی ہے تو بعض نے تو فرمایا ویسے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم جو ہوتا ہے وہ اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ جی جی۔ اب شرائط میں ایک چیز تو یہ آ گئی کہ اس کا جو ہے وہ اس کا روزہ ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کی شرائط یہ ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھنے میں اور روزہ کھولنے میں اپنی غلطی کی، مثال کے طور پر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ جو ہے وہ افطاری سحری کا وقت ختم ہو گیا اور وہ کھاتا رہا، بعد میں اسے پتہ چلا، تو تب بھی اس کی غلطی ہے، تب بھی روزہ جو ہے وہ جاتا رہے۔ یا اس نے اپنی غلطی سے چند منٹ پہلے افطار کر لیا، جی جی، تو وہ بھی روزہ ٹوٹنے کی شکل میں آئے گا، تب بھی اس کا جو اعتکاف ٹھیک ہے۔ ان شرائط کے ساتھ ساتھ مسجد ہونی چاہیے، جی، اور مسجد کے ساتھ ساتھ وہ مسجد ہونی چاہیے جس میں نماز پنجگانہ باجماعت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا اعتکاف جو ہے وہ صحیح ہو۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، جو معتکف ہے یعنی اعتکاف کرنے والا وہ جماعت کروا سکتا ہے؟ اور ایک مزید میں لائن جو ہے وہ ایڈ کر لوں، مثلا جو اعتکاف پہ بیٹھا ہے کر رہا ہے، اذان دے سکتا ہے، جماعت کروا سکتا ہے؟ جیسے ہمارے گاؤں میں جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ جو اعلانات کیے جاتے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے مسجد کے لیے، کیا وہ اعلان بھی کر سکتا ہے؟ اچھا، جو اذان کا جہاں تک آپ نے پوچھا ہے اس میں بھی وہی ایک پرانا مسئلہ ہے کہ ہم اذان جو دیتے ہیں وہ یا حجرے میں جا کے دیتے ہیں یا محراب میں دیتے ہیں، یا وہ باہر والے جو مینار ہوتے ہیں ان میں نظام اذان ہوتا ہے، وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، جی، وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا تو سیدھا جماعت تو وہ کروا سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے، اگر اذان دینے کا اندر معاملہ ہے تو وہ اذانیں جو ہے وہ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر باہر ہے، مسجد سے باہر کسی حجرے میں جو ہے وہ اذان کا اہتمام ہے، اس میں پھر اختلاف ہے کہ اگر کوئی اور مؤذن نہ ہو تو وہ امر مجبوری وہ جا کے اذان دے سکتا ہے، کیونکہ اذان بھی شرعی ضروریات میں سے ہے۔ اگر کوئی ہو تو پھر اس کو مسجد سے باہر جا کے اذان نہیں دینا چاہیے۔ اب دوسرا جو آپ نے اعلان کیا، اس اعلان کی بھی صورتیں ہیں، ویسے سبزی کا اعلان کر دیا، کسی کی کوئی چیز چوری ہوگی اس کا، یا جنازے کا اعلان کر دیا، یا جو مسجد کی گرائی ہے، جی، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جو اعلان کرتے ہیں، ان سے اعتکاف ٹوٹے گا تو نہیں، جی، لیکن مکروہ ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کو اسلام ناپسند کرے گا کیونکہ وہ خالصتاً عبادت کے لیے آیا ہے۔ ایسے اعلانات جو دین کی ضرورت نہیں ہے، اول تو وہ مسجد میں ہونے نہیں چاہیے، ان کے لیے الگ سے نظام ہونا چاہیے، جی، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اسے کرنے ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد تو نہیں ہوگا لیکن کم از کم مکروہ ضرور ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، جو معتکف ہے یعنی جو اعتکاف کرتے ہیں
اکثر و بیشتر اپنا منہ ڈھانپ کے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، یا جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو جماعت میں شامل ہوتے ہیں نماز میں، تو کیا یہ منہ ڈھانپنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی اعتکاف ہو جاتا ہے؟ مکروہات اعتکاف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی نیکی کی وجہ سے خاموش رہتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس لیے خاموش رہتا ہے کہ میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوں، یہ مکروہ ہے، اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے، دین کی باتیں کرنی بھی سیکھنی چاہیے۔ جو منہ ڈانپنا ہے یہ نماز میں تو ویسے ہی مکروہ ہے، اعتکاف رہا۔ اچھا، آپ منہ ڈانپ کے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ مکروہ ہے۔ جی تو ٹھیک، اعتکاف والے کو بھی منہ نہیں ڈانپنا چاہیے، جی بالکل اس کو ٹھیک، منہ اپنا کھلا ہی رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، کیا ٹائم کی قلت کی وجہ سے اگر غسل نہ ہو سکے تو کیا وضو کر کے اپنے معاملات کو کیا جا سکتا ہے؟ ان معاملات سے مراد کیا ہے؟ عبادت اور ریاضات ہی ہوگا شاید، یا دیگر معاملات جس میں روزہ رکھنا ہو یا سحری کرنی ہو یا افطاری کرنی ہو یا دیگر معاملات جو چھوٹے موٹے، وہ اگر تو یہ ہے کہ سحری کا وقت کم ہے ٹھیک، اور اس شخص پر حالت جنابت طاری ہے، اس نے غسل کرنا ہے، اگر تو صورت یہ ہے کہ اگر وہ سحری کرے تو غسل نہیں ہوتا، اگر وہ غسل کرے تو سحری نہیں ہوتی، تو اس پر فقہا نے لکھا وہ پہلے سحری کرے اور غرارہ کر لے، سحری کرے اور غرارہ کر لے وقت سحری ختم ہونے سے پہلے اس کے بعد وہ اپنا غسل کر لے۔ تو اگر اس سے مراد اس کا یہ ہے کہ میں جو ہے وہ صرف وضو کر لوں اور سحری کر لوں، اس کے بعد عبادت، غسل کے بغیر عبادت کیسے ہو سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ عدن علی صاحب سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا حالت جنابت میں کھانا پینا ٹھیک عمل ہے یا نہیں؟ وہ صرف اتنا ہی عمل، اگر سحری کا وقت کم ہو تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ادروائز اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے پھر بھی، جی جی، لیکن یہ رزق کی بے ادبی میں شامل ہوگا، اس کو اسلام نے ناپسند۔ اچھا، یہ ایک اور سوال ہے مولانا صاحب، یہ لفظ جو مکروہ آپ استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ گناہ ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ اچھا، مکروہ سے مراد یہ ہے کہ اسلام اس چیز کو، دین اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ ناپسند جب کرتے ہیں تو پھر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، گناہ تو اس میں ہوتا ہی ہے، جی، گناہ تو اس میں ہوتا ہی ہے، ٹھیک، لیکن یہ بھی ایک گناہ کا درجہ ہے کہ آپ کا ثواب کاٹ لیا جائے۔ نقصان ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ ہی نہیں ہوا، ٹھیک، اور ایک یہ بھی آپ کا نقصان ہے کہ آپ کا پروفٹ کم ہوا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جی نقصان۔ جی جی، تو جو لفظ مکروہ ہے یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے کتب فقہ میں، ایک مکروہ تنزیہی اور ایک مکروہ تحریمی جو قریب الحرام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی ہم نے یہاں پر جو ذکر کیے ہیں، سوائے جی، عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا جو ہے وہ پردے کے اہتمام کے بغیر، جی جی، وہاں مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے مسائل میں لفظ مکروہ استعمال کیا ہے وہ مکروہ تنزیہی ہی ہے، یعنی اس کے ثواب میں کمی آئے گی، جی جی، اور اس کے ثواب میں کمی آئے گی تو ظاہر ہے ایک بندہ 10 دن سے گھر والوں سے الگ ثواب کے لیے تو بیٹھا ہوا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ دوران گفتگو آپ نے فرمایا تیمم کر سکتا ہے، تو کیا آپ ہمیں تیمم کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ جی بتا سکتے ہیں ضرور، ویسے اس پہ پچھلے سال آپ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بنی پڑی ہے، جی جی، مفتی محسن شہزاد چشتی جو ہمارا پیج ہے اس پر وہ ویڈیو پڑی اچھا، ہوئی ہے، واہ واہ، وہاں سے بھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی محسن شہزاد چشتی یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی پڑی ہوئی ہے، جی، اور محسن_ شہزاد 62 یہ میرے موبائل نمبر کے آخری 2 ڈیجٹ ہیں، ٹھیک یہ ہے، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، اس پر بھی پڑے ہوئے ہیں، واہ، وہاں سے بھی دیکھ ماشاء سکتے ہیں، لیکن میں ان شارٹ ذکر کر دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ تیمم کے لیے 3 چیزیں ہیں، جی، اس میں ایک مسح ہے چہرے کا اور بازوؤں کا، جی، اور دوسرا ہے پاک مٹی کا استعمال 2 دفعہ، اور تیسرا ہے نیت۔ جی، رکن تو 2 ہیں، یہ تیسری شرط ہے نیت، لیکن بعض کتابوں میں اس کو بھی ساتھ میں شامل کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ میں پاک مٹی سے جو ہے وہ پاکی حاصل کرنے لگا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ باقی 2 پورے کریں گے۔ پریکٹیکلی میں چاہتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی آپ نے پریکٹیکل کر کے ہی بتایا تھا، تو میں کیمرہ مین جو ہیں ہمارے ان سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب کو فل جو ہے وہ فوکس کیا جائے، تاکہ یہ پریکٹیکل جب تیمم کے لیے بتائیں تو کرنے کا یعنی کہ طریقہ بتائیں تو پورا آئے۔ جی بسم اللہ۔
مٹی کی جنس پاک مٹی جو ہے، نیت اب اگر ہوگی۔ ہاں یہ نیت ہوگی، اس کے بعد پاک مٹی ہوگی۔ اب کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے کہ پاک مٹی وہاں سے کیسے آئے گی، تو اگر آپ کارپیٹ کو صرف ہاتھ لگائیں تو وہاں سے آپ کو مٹی مل جائے گی، کارپیٹ پہ آپ ڈالیں تو وہاں سے مٹی مل جاتی۔ ادروائز دیوار ہے جو، وہ بھی ماربل کی جو ہے وہ بھی آ جائے گی۔ تیمم کی نیت سے آپ ہاتھ لگا سکتے۔ جی ٹھیک۔ آپ نے پہلی دفعہ لگایا تو آپ پہلے چہرے کا مسح کریں گے، تو چہرے کا مسح کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے جہاں سے ہمارے بال شروع ہوتے ہیں وہاں پر ہماری شہادت والی انگلی ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں سے ہم شروع کریں گے ایسے، ٹھیک ہے۔ اب جب کریں گے تو پھر وہ جگہیں جو ہماری انگلیوں سے نیچے رہ جاتی ہیں ان کو، ٹھیک ہے، جی ناک کے نیچے والی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے۔ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کے ماتھے پہ اور جسم پر جو ہوتی ہیں وہ شکن ہوتی ہیں، ان میں اچھے طریقے سے وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، چہرے کو، ٹھیک، یہ ہمارا پہلی ضرب اور پہلا مسح۔ ٹھیک ہے، پھر ہم زمین پہ جو ہے وہ ہاتھ ماریں۔ اور ویسے اگر یہ مسجد کے تیمم کے علاوہ اگر آپ کہیں کرتے ہیں تو مٹی زیادہ بھی لگ سکتی، جی جی، تو وہ مٹی جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے جھاڑ کے کم کر، اس طرح نہیں آپ کریں گے کیونکہ وہ مسح ختم ہو جائے گا، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو مٹی آپ نے لی۔ اب یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل، ٹیکنیکل اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم اپنی شیپ ہاتھ کس طرح بنائیں گے۔ ٹھیک، تو پہلے انگلیاں یعنی کہ علیحدہ نظر آئیں، علیحدہ۔ ٹھیک ہے، تو پہلا یہ ہے دایاں ہاتھ، اور ہم بائیں ہاتھ کو دائیں بائیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے آپ نے گزارنا ہے، ایسے ایسے، یہ آپ پچھلی سائڈ دیکھیے گا، بالکل ٹھیک، ایسے گزاریں گے تو ہتھیلی پچھلی والی سائڈ بازو پر، ٹھیک ہے جی۔ اب واپسی جب آئیں گے تو یہ والا انگوٹھا جو ہے ہمارا، یہ ہماری اندر والی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے جی، ابھی یہاں سے ہم اس کو نکال لیں گے، بہت اچھے، ٹھیک ہے۔ پھر میں بنا رہا ہوں یہ اور یہ ایسے، بالکل ٹھیک، ایسے، ٹھیک ہے جی۔ بہت اچھے، اب ہوا کیا، اب انگلیوں کو آپ جو ہے وہ ایسے خلال اس کا کر لیں گے، ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ انگلیوں کا خلال ہو گیا ایسے، ٹھیک ہے، یہ والا جو ہے وہ سمپل سا طریقہ، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا، صرف جو رکھنا ہے جاتی وقت تک جو ہے وہ ہماری جی جی، یہ والی جو ہتھیلی لگے گی، اور آتی آتے وقت جو ہے انگوٹھا یہ جو، تین انگلیاں اور انگوٹھی جی یہاں سے آپ بالکل نکالیں، ٹھیک، بہت یہ شکریہ، والا ایک سمپل سا طریقہ ہے۔ بہت پھر میں شکریہ، بتاؤں 3 رکن اس کے، ایک نیت کرنا، پاک مٹی کا اور مسح کرنا، بالکل ٹھیک، یہ 3 اس کے رکن ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے پچھلی دفعہ بھی ہمیں کہا کہ اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ کلام سناؤں گا، تو اس دفعہ جی ٹھیک ہے ناظرین، تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں ایک کلام ادھر سے شامل کر لیتے ہیں، آخر پر آپ سے کلام جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ لیکن میں ایک اور ناظرین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی شرعی مسئلہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یعنی مفتی صاحب سے پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 0312700132 32 تو آپ نے اپنے گاؤں کا چک نمبر وہ رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا نمبر ہے جیس کا 0302717562 اور یوٹیوب پر بھی مفتی محسن شہزاد چشتی کے نام سے آپ کا چینل ہے، اور اسی نام سے ہی فیس بک اکاؤنٹ ہے، وہاں سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام بھی لمبا ہو رہا ہے، سوالات پر سوالات بھی آ رہے ہیں۔ سر میرا سوال ہے کہ پچھلے سال 1 دن کا اعتکاف بعد میں کرنا تھا، تو کیا 1 دن پہلے عید ہو گئی تھی اور میں نہیں کر سکا یہ اعتکاف نہ روزہ؟ یعنی کہ میرے خیال سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ میں 1 دن کا اعتکاف کرنا چاہتا تھا، تو اچانک عید مبارک ہو گئی، چاند نکل آیا، تو اب میں نے اعتکاف کی جو نیت کی تھی وہ کیسے کرنی ہے؟ اب میں روزہ رکھوں، عید پڑھوں، کیا کروں، اعتکاف کروں؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ فقط نیت کرنے سے جو ہے وہ اعتکاف لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی شخص بیٹھ گیا تھا تو وہاں اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا تو پھر اس پر جو ہے وہ دوبارہ کرنا لازم ہے۔ اب اگر وہ 1 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو ظاہراً وہ نفلی ہوگا، واجب تو نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ سنت موقدہ